اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید خان اور آج میں آپ کو ٹائٹینک جہاز کی مکمل کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کیسے سمندر میں آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ ناظرین، ٹائٹینک شپ اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ ٹائٹینک اتنا بڑا تھا کہ اس کی بلڈنگ اس زمانے کے حساب سے اس وقت کی بلڈنگوں سے کافی اونچی تھی۔ اس جہاز میں 3 بڑے فٹ بال کے میدان آسانی سے سما سکتے تھے۔ ٹائٹینک شپ کا پورا نام رائل مین شپ تھا، یعنی RMS شپ تھا۔ اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ 2024 سے زیادہ لوگ اس جہاز میں آسانی سے بیٹھ سکتے تھے یا سفر کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک جہاز اٹلانٹک سمندر میں بسا ایک چھوٹے سے شہر کی طرح لگتا تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین جہاز تھا اور اس کے اندر جو سٹی لگی ہوئی تھی اسے صرف 15 کلومیٹر دور تک سنا جا سکتا تھا۔ ٹائٹینک کو بنانے کا ذمہ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے لیا تھا، جو کہ ایک برٹش شپنگ کمپنی تھی۔ اس کو 3000 ورکرز نے تیار کیا تھا۔ اتنے بڑے جہاز کے ڈھانچے کو تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کڑی نگرانی کے باوجود بھی ٹائٹینک کو بناتے وقت تقریباً 9 مزدور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 40 مزدور غائب بھی ہو چکے تھے۔ اس جہاز کو بنانے میں تقریباً 48 کروڑ کا خرچہ آ چکا تھا، جو اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ تھا۔ اس کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 92 فٹ تھی۔ اس کی اونچائی 175 فٹ تھی اور 40,312 ٹن وزنی ایک بڑا جہاز تھا۔ اس کی 10 منزلیں تھیں، جن میں سے 8 منزلیں مسافروں کے لیے تھیں۔ اس کے اندر 4 چمنیاں لگائی گئی تھی، جن میں سے صرف 3 چمنیاں کام کرتی تھیں اور چوتھی چمنی جہاز کی سجاوٹ ہوا کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کا کہنا تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے، لیکن یہ کسے معلوم تھا کہ ٹائٹینک جیسا زبردست جہاز کبھی پانی میں بھی ڈوب سکتا ہے۔ ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط جہاز، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز تھا۔ آخر کیسے پانی میں ڈوب سکتا تھا؟ آخر اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ جس سے ٹائٹینک ڈوب گیا؟ ٹائٹینک کو بنانے کا کام 23 مارچ 1909 کو شروع ہو چکا تھا۔ ٹائٹینک کے ساتھ ایک اور جہاز اولمپک بھی تیار ہو رہا تھا۔ یہ دونوں جہاز دیکھنے میں ایک جیسے لگتے تھے، حالانکہ اولمپک شپ کا کام ٹائٹینک سے بھی پہلے 16 دسمبر 1908 کو شروع ہو چکا تھا۔ ٹائٹینک کو بننے میں 3 سال لگ گئے تھے اور اس کو بنانے کے لیے اس وقت کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی۔ 1 اپریل 1912 کو ٹائٹینک شپ کو پہلے تجربے کے لیے سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے پہلے تجربے میں بیلفاسٹ سے آئرس ریور تک 150 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اس وقت ٹائٹینک میں کمپنی کے کئی بڑے بڑے انسپیکٹر بھی تھے اور اس کے بعد اسی دن شام 7 بجے ٹائٹینک بیلفاسٹ واپس لوٹ آیا۔ یہ تجربہ کامیاب ہونے کے بعد 2 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو مسافروں کے لیے باقاعدہ منظور کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ٹائٹینک نے ایک جہاز کے برابر میں اپنا نام درج کر دیا تھا۔ ٹائٹینک جہاز اپنے سفر سے پہلے ہی کافی مشہور ہو چکا تھا۔ اس وقت کوئی بھی دوسرا جہاز ٹائٹینک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹائٹینک کے اندر A کلاس، B کلاس اور C کلاس کے کمرے موجود تھے اور A کلاس روم سب سے زیادہ آرام دہ تھا۔ A کلاس میں سفر کرنے کے لیے A کلاس کی ٹکٹ 2,70,000 روپے تھی۔ سیکنڈ کلاس اس کا ٹکٹ 1,00,000 روپے کا تھا اور تھرڈ کلاس کا ٹکٹ 2,000 روپے کا تھا۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک میں مسافروں کے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک سوئمنگ پول بھی تھا، جس میں مسافر آسانی سے سوئمنگ کر سکتے تھے اور یوگا کرنے والوں کے لیے اس میں ایک یوگا روم بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ سکواش کورٹ، گیم بھی موجود تھی اور نہانے کے لیے باتھ روم بھی موجود تھے۔ ٹائٹینک کے اندر ایک مہنگا ترین کیفے بھی موجود تھا، جس میں طرح طرح کے کھانے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ فوٹوگرافی کے لیے بھی ایک روم موجود تھا، جہاں پر مسافر فوٹوگرافی کرتے تھے۔ ٹائٹینک میں 2 لائبریریاں بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مسافروں کے لیے لفٹیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ٹائٹینک میں سب سے ایڈوانس الیکٹریسٹی سسٹم بھی لگایا گیا تھا۔ اب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے پوری تیاری سے لگر انداز تھا۔ ٹائٹینک کا پہلا سفر انگلینڈ کے ساؤتھ ایمپٹن سے امریکہ کے نیو یارک سٹی تک طے کیا گیا اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ تھے۔ یہ 10 اپریل 1912 کا دن تھا جب ٹائٹینک تقریباً 2000 مسافروں کو لے کر ساؤتھ ایمپٹن سے نیو یارک روانہ ہو گیا۔ اس میں موجود مسافروں میں کئی امیر لوگ بھی موجود تھے اور وقت کا سب سے امیر آدمی جیکب ہیڈر بھی موجود تھا۔
ٹائٹانک میں سب مسافر بہت خوش تھے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے امریکہ جا رہے تھے، اور ٹائٹانک میں کچھ ایسے مسافر بھی موجود تھے جو کہ ٹائٹانک کے صرف ایک ٹرپ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ٹائٹانک کبھی امریکہ پہنچ نہیں پائے گا۔ ٹائٹانک کے اندر ایک دن میں تقریباً 882 ٹن کوئلہ استعمال ہوتا تھا، اور وہ 100 ٹن راکھ روزانہ نکالتا تھا۔ پینے کا پانی 14,000 گیلن ہر روز استعمال ہوتا تھا۔ جہاز میں 40,000 انڈے ہر روز استعمال ہو جاتے تھے اور 1,500 گیلن دودھ لگ جاتا تھا۔ جہاز میں 3500 باٹل وائن استعمال ہوتی تھی، یعنی مسافر پی جاتے تھے۔ اس کے علاوہ 8,000 سگار بھی استعمال ہوتے تھے۔ ٹائٹانک ساؤتھ ہیمپٹن سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ ادھر میں چاروں طرف ہوائیں بھی چل رہی تھیں، جن کی وجہ سے ہلکی ٹھنڈک بھی تھی۔ ٹائٹانک کے آپریشن افیسر نے جہاز کی سپیڈ کو بڑھانے کا حکم دے دیا تاکہ ٹائٹانک وقت سے پہلے امریکہ پہنچ کر مسافروں کو اور میڈیا کو حیران کر دے۔ ٹائٹانک شام کی روشنی میں بڑھ رہا تھا، وہیں نیچے بہت سی ڈولفن کرتب کر رہی تھی۔ ٹائٹانک کو سفر میں تقریباً 3 دن ہو چکے تھے اور ٹائٹانک میں ایک درنمی کٹ چکی تھی۔ ٹائٹانک کے پچھلے حصے میں آگ بھی لگ چکی تھی جو پچھلے 3 دنوں سے لگی ہوئی تھی، جو مسافروں کے لیے خطرہ بھی بن سکتی تھی، اور ٹائٹانک میں آگ اس وقت لگی اس وقت ٹائٹانک اپنے سفر کے لیے ساؤتھ ہیمپٹن سے نکلا تھا۔ اس کا پتہ کیپٹن سمیت تمام انجینئرز کو بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ٹائٹانک کے سفر کو روکا جاتا، کیونکہ کافی ٹکٹ پہلے ہی بک چکے تھے اور سفر روکنے کی وجہ سے کمپنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس لیے ٹائٹانک کے اس بڑے خطرے کو نظر انداز کر دیا گیا اور ٹائٹانک کو اپنے پہلے سفر کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ 4 دن تک مسافروں کا سفر بہت اچھا گزرا اور جہاز میں موجود تمام مسافر کافی خوش تھے، کیونکہ لوگوں کو بہت ہی آرام دہ جہاز میں سفر کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ دن ٹائٹانک کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کو سمندر میں رات کے وقت کافی امن تھا اور چاند بھی موجود نہیں تھا۔ چاند نہ ہونے پر آسمان گہرا اور اندھیرا ہونے پر جہاز کے کیپٹن کو سامنے دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جہاز کے سامنے دیکھنے کے لیے دوربین بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ لاکر کے اندر بند تھی، اور اس لاکر کی چابی جہاز کے پرانے انجینئر کے پاس تھی، جسے عین موقع پر تبدیل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لاکر کی چابی دینا بھول گیا تھا۔ حالانکہ ٹائٹانک آئس باکس سے ٹکرانے سے پہلے ٹائٹانک کے کیپٹن کو بتایا گیا تھا کہ ٹائٹانک کے راستے میں کئی بڑے بڑے برف کے ٹکڑے ہیں جن سے ٹائٹانک کبھی بھی ٹکرا سکتا ہے، لیکن جہاز کے کیپٹن کو یہ لگا ہی نہیں تھا کہ ٹائٹانک کسی آئس باکس سے ٹکرا بھی سکتا ہے۔ حالانکہ اس رات گھنا اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹائٹانک کے کیپٹن کو سامنے کی طرف آئس باکس نظر ہی نہیں آیا، اور کچھ ہی دیر بعد رات تقریباً 11:40 پر جہاز کے چھٹے افیسر جیمز موڈ کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اور ٹیلی فون پر افیسر کو یہ بتایا گیا کہ جہاز کے راستے میں بڑا سا آئس برف کھڑا ہے۔ اس کے بعد افیسر نے اس کی اطلاع کیپٹن تک پہنچائی۔ جہاز کے کیپٹن کو جب تک اس بات کا پتہ چلا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ٹائٹانک کو آئس برف سے ٹکرانے تک کے لیے صرف 35 سیکنڈ بچے تھے۔ جاننے کے بعد ٹائٹانک کی پوری ٹیم حرکت میں آ گئی، اور اس کے بعد کوارٹر ماسٹر رابرٹ بائیں طرف موڑنے اور انجن کو بند کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور جہاز کو پیچھے موڑنے کا بھی حکم دے دیا تھا، لیکن جہاز کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ اس کو پیچھے موڑنا ناممکن تھا، اور اس وقت جہاز کے ریڈار نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس رات ٹائٹانک جہاز گھنٹہ کی رفتار سے کافی تیزی سے آئس برف کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں ٹائٹانک آئس برف سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹانک آئس برف کے اس حصے سے جا ٹکرایا جہاں پر ٹائٹانک کے نچلے حصے میں آگ لگنے کی وجہ سے سارا میٹل کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ٹائٹانک کے ٹکرانے سے نچلے حصے میں چھید ہونا شروع ہو گئے، اور ٹائٹانک کے نچلے حصے میں آہستہ آہستہ پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اس وقت ٹائٹانک میں موجود زیادہ تر مسافر سو رہے تھے، جس کی وجہ سے کئی مسافروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائٹانک آئس برف سے ٹکرا گیا ہے۔ اس کے بعد عملے کے لوگوں نے مسافروں کو جگایا اور لائف بوٹس دی اور جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی مسافروں کو یہ پتہ چلا کہ ٹائٹانک کے نچلے کمروں میں پانی بھرنا شروع ہو چکا ہے تو مسافر بھاگ کر اوپر کی طرف آنے لگے۔ ان مسافروں کی سہولت کے لیے 40 لائف بوٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن جہاز کی حیرانی کی بات
یہ تھی کہ ٹائٹانک جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں، کیونکہ ٹائٹانک کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز مانا گیا تھا۔ لائف بوٹس کو استعمال کرنے میں تقریباً 80 منٹ لگ گئے تھے۔ ٹائٹانک کے اندر میوزک والے بھی موجود تھے، وہ آخری وقت تک میوزک بجاتے رہے تاکہ جہاز کو حوصلہ مل سکے، لیکن میوزک والوں کو کوئی نہ بچا سکا، وہ سمندر کے اندر ہی ڈوب گئے اور مر گئے، اور اس طرح پورا ٹائٹانک ٹوٹ کر سمندر میں 3 گھنٹے کے اندر سمندر کی نظر ہو گیا، اور 1500 لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صرف 709 لوگوں کو بچایا جا سکا اور صرف 306 لوگوں کی لاشیں ملی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔